ایک دور دراز پہاڑی وادی میں ایک خاموش مگر شاندار سلطنت آباد تھی، جہاں پہاڑ بادلوں سے باتیں کرتے تھے۔ اس سلطنت کا نام سلطنت زریاب تھا، جو حسن اور روایت دونوں کے لیے مشہور تھی۔ اسی سلطنت میں ایک کمزور سی لڑکی رہتی تھی، جسے سب آئلہ کے نام سے جانتے تھے۔ آئلہ شاہی خاندان کی بیٹی تھی، مگر اس کی کمزوری نے اسے تخت سے دور کر دیا تھا۔ اس کا جسم نازک تھا اور اس کی آواز میں ہمیشہ ہلکی سی لرزش ہوتی تھی۔ محل کے درباری اسے مستقبل کی شہزادی ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کمزور جسم کمزور حکمرانی کی نشانی ہوتا ہے۔ یہ الفاظ آئلہ کے دل میں تیر کی طرح لگتے تھے۔ آئلہ زیادہ تر وقت محل کے باغ میں اکیلی گزارتی تھی، جہاں رنگ برنگی تتلیاں اڑتی تھیں۔ وہ تتلیوں کو دیکھ کر دیر تک خاموش رہتی، جیسے ان سے کچھ سیکھ رہی ہو۔ اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی خواہش پل رہی تھی، جو زبان پر کبھی نہ آتی تھی۔ وہ آزاد ہونا چاہتی تھی، بغیر خوف کے، بغیر طنز کے۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اسے اس کی کمزوری سے نہیں، اس کے دل سے پہچانیں۔ مگر خواب دیکھنا آسان تھا، جینا نہیں۔ سلطنت میں ایک پرانا عقیدہ نسلوں سے چلا آ رہا تھا کہ جو خود پر یقین کھو دے، وقت اسے بدل دیتا ہے۔ ایک رات سلطنت پر اندھیری طاقتوں کا سایہ پھیل گیا۔ فضا میں عجیب سی گھٹن تھی، جیسے کسی نے امید چھین لی ہو۔ اسی رات آئلہ شدید کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ اس کا دل خوف اور سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو دنیا بدل چکی تھی۔ وہ انسان نہیں رہی تھی، وہ ایک نازک سی تتلی بن چکی تھی، جس کے پر رنگوں سے جگمگا رہے تھے۔ شروع میں وہ گھبرا گئی، کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی، مگر وہ اڑ سکتی تھی، اور یہ احساس نیا تھا۔ ہوا اس کے پروں کو سہارا دے رہی تھی۔ وہ پہلی بار بغیر سہارے کے آگے بڑھ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کا خوف کم ہونے لگا۔ اس نے سیکھ لیا کہ آزادی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے سیکھ لیا کہ خاموشی بھی اظہار ہو سکتی ہے۔ ایک دن باغ میں سنہری روشنی اتری، جو عام روشنی جیسی نہ تھی۔ روشنی نے نرم آواز میں کہا، جو خود کو قبول کر لیتا ہے، وہی خود کو بدل سکتا ہے۔ تتلی بن کر آئلہ نے وہ سب دیکھا، جو کبھی انسان ہو کر نہ دیکھ سکی۔ وہ محل کی دیواروں کے اوپر اڑی۔ وہ پہاڑوں، باغات اور ندیوں کے قریب پہنچی۔ لوگ اسے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ کوئی اسے کمزور نہیں کہتا تھا، کوئی اس پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ وہ صرف ایک خوبصورت تتلی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کا خوف کم ہونے لگا۔ اس نے سیکھ لیا کہ آزادی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے سیکھ لیا کہ خاموشی بھی اظہار ہو سکتی ہے۔ ایک دن باغ میں سنہری روشنی اتری، جو عام روشنی جیسی نہ تھی۔ روشنی نے نرم آواز میں کہا، جو خود کو قبول کر لیتا ہے، وہی خود کو بدل سکتا ہے۔ آئلہ کے دل میں حوصلہ بھر گیا۔ اس کے پروں نے تیز روشنی پکڑ لی۔ فضا رک گئی، جیسے وقت سانس لینا بھول گیا ہو۔ تتلی زمین پر اتری، اور روشنی نے اسے گھیر لیا۔ آہستہ آہستہ اس کی شکل بدلنے لگی۔ جب روشنی ختم ہوئی تو آئلہ کھڑی تھی۔ اب وہ کمزور نہیں تھی، اس کے قدم مضبوط تھے اور نظریں بلند۔ وہ ایک نئی شہزادی بن چکی تھی، خود پر یقین رکھنے والی۔ وقت کے ساتھ اس کا خوف کم ہونے لگا۔ اس نے سیکھ لیا کہ آزادی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے سیکھ لیا کہ خاموشی بھی اظہار ہو سکتی ہے۔ ایک دن باغ میں سنہری روشنی اتری، جو عام روشنی جیسی نہ تھی۔ روشنی نے نرم آواز میں کہا، جو خود کو قبول کر لیتا ہے، وہی خود کو بدل سکتا ہے۔ اس بار درباری خاموش تھے۔ لوگوں نے اسے جھک کر سلام کیا۔ آئلہ نے تخت سنبھالا، مگر غرور کے بغیر۔ اس نے کہا، جو کمزور ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط بن سکتا ہے۔ اس نے سلطنت میں انصاف اور ہمدردی کو رواج دیا۔ باغ میں آج بھی تتلیاں اڑتی تھیں۔ آئلہ انہیں دیکھ کر مسکراتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی طاقت وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ خود پر یقین۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آزادی اور حوصلہ وہ طاقت ہیں جو تقدیر بدل دیتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک کمزور لڑکی بھی تتلی بن کر شہزادی بن جاتی ہے۔ بٹرفلائی اینڈ سپارکلز۔ اگر آپ ایسی کہانیاں پسند کرتے ہیں جو دل کو چھو جائیں، جو کمزوری کو طاقت میں بدل دیں
اور جو ہمیں خود پر یقین کرنا سکھائیں، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔